ہر ادارے کی، ہر کلچر کی اپنی کچھ عجیب و غریب روایات ہوتی ہیں، ہے نا؟ تو آج ہم پاکستان آرمی کی ایک ایسی بہت دلچسپ روایات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ انالیسس میجر ریٹائرڈ طارق محمود کے ایک مضمون پر مبنی ہے، جس کا عنوان ہے دی گریٹ پاکستانی پاس ٹائم اینڈ آفیسرز گائیڈ ٹو کربنگ۔ تو چلیے ایک سوال سے شروعات کرتے ہیں۔ پاکستان آرمی میں سب سے زیادہ کھیلا جانے والا غیر سرکاری کھیل کون سا ہے؟ شاید کسی کے ذہن میں کرکٹ آئے یا ہاکی، لیکن جو جواب ہے وہ شاید تھوڑا حیران کر دے۔ جی ہاں، وہ کھیل ہے کربنگ، یعنی عام زبان میں گلے شکوے کرنا۔ اب دیکھنے میں تو یہ بس شکایت کرنا لگتا ہے، لیکن مصنف کے مطابق یہ ایک پورا فن ہے جس میں ہر فوجی افسر کو مہارت حاصل ہوتی ہے۔ اور اس بات کو میجر محمود نے کیا خوب کہا ہے، تمام افسراں کربنگ کرتے ہیں۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی قدیم مارشل ٹریڈیشن ہے جس سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ یہ فوج کی زندگی کا ایک لازمی حصہ بن چکی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے پیچھے کی سائیکالوجی میں اترنا ہوگا، کیونکہ یہ صرف شکایت سے کہیں زیادہ گہری چیز ہے۔ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ فرق نظر آتا ہے۔ دیکھیں، ایک عام شہری کے لیے مسلسل گلے شکوے کرنا شاید بے اطمینانی کی نشانی ہو، لیکن ایک فوجی افسر کے لیے بالکل یہی عمل دراصل ایک قسم کی تھیراپی کا کام کرتا ہے۔ فوجی زندگی کو ایک پریشر کوکر کی طرح سمجھیں، دن رات کا پریشر، سخت اصول اور ذہنی تناؤ۔ اس ماحول میں کربنگ ایک سیفٹی والو کا کام کرتی ہے، جو اس پریشر کو باہر نکالنے کا ایک ضروری ذریعہ بن جاتی ہے۔ اسی لیے کربنگ صرف تناؤ کم کرنے کا نام نہیں ہے، مصنف اسے فوج کا سب سے قابل اعتماد سوشل گلو کہتے ہیں۔ سمجھ لیں کہ یہ وہ چیز ہے جو افسروں کو آپس میں جوڑتی ہے اور ان کے درمیان رشتے اور دوستیاں مضبوط کرتی ہے۔ اچھا، تو اگر یہ ایک کھیل ہے تو پھر اس کے کچھ اصول بھی تو ہوں گے نا؟ بالکل، ہر روایت کی طرح کربنگ کے بھی اپنے کچھ غیر تحریری قوانین اور آداب ہیں۔ اور یہ ایک ایسا فن ہے جو وقت اور رینک کے ساتھ ساتھ بہتر ہوتا جاتا ہے۔ ایک کیڈٹ کی ہلکی پھلکی کربنگ سے لے کر ایک کرنل کی ماہرانہ کربنگ تک ہر لیول کی اپنی الگ اہمیت اور انداز ہے۔ یہ محض شکایت نہیں، بلکہ ایک سیکھا ہوا ہنر ہے۔ اس پوری کلچر کو سمجھنے کے لیے میجر محمود ایک بہترین مثال دیتے ہیں، ایک ایسا واقعہ جو اس روایت کی روح کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ ذرا اس منظر کا تصور کریں، افسروں سے بھرا ایک کمرہ اور میجر محمود ایک دم ڈرامائی انداز میں کھڑے ہو کر یہ تاریخی اعلان کرتے ہیں۔ اس ایک لمحے میں مزہ اور بے تکلفی اپنے عروج پر ہے۔ اس اعلان پر دوسرے افسروں کا جو فوری رد عمل تھا وہ سب کچھ بتا دیتا ہے۔ یہ ایک مشترکہ سمجھ بوجھ اور مزہ کا لمحہ تھا، جہاں ہر کوئی اس کھیل کے اصولوں کو جانتا تھا۔ اور یہی اس کہانی کا اصل سبق ہے۔ جس کے بارے میں کربنگ کی جا رہی ہو، اس کا برا ماننا تو دور، یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ اس گروپ کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ کوئی ذاتی حملہ نہیں ہے، بلکہ ایک رسم ہے۔ تو یہ واقعہ ہمیں کربنگ کے ایک بہت گہرے سماجی مطلب کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ صرف ایک مذاق نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق آپس کے رشتوں سے ہے۔ یہاں ایک اور اہم فرق سامنے آتا ہے۔ جو چیز سویلین دنیا میں شاید غیبت یا پیٹھ پیچھے برائی سمجھی جاتی ہے، وہی چیز فوج میں بھائی چارے کی بنیاد بن سکتی ہے۔ تو جب کسی کے بارے میں کربنگ کی جائے تو اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اسے قبول کر لیا گیا ہے، اس پر بھروسہ کیا جاتا ہے، اور وہ اب اس قبیلے کا حصہ ہے۔ شاید سب سے حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ کربنگ کسی مسئلے کی نشانی نہیں، بلکہ مصنف کے مطابق یہ ایک صحت مند اور زندہ دل یونٹ کی علامت ہے۔ ایک سینئر کرنل کا یہ قول اس بات پر مہر لگا دیتا ہے، جس دن افسران کربنگ کرنا چھوڑ دیں گے، سمجھ لینا کہ یونٹ مر چکا ہے۔ یعنی یہ خاموشی نہیں، بلکہ گلے شکوے ہی اصل میں زندگی کی علامت ہیں۔ لیکن ہر کربنگ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ مصنف ایک خوبصورت مثال دیتے ہیں۔ صحت مند کربنگ گرم چائے کی طرح ہے، آرام دہ اور عارضی، لیکن زہریلی کربنگ ابالی ہوئی کڑوی چائے کی طرح ہے، جو ذاتی حملوں پر مبنی ہوتی ہے اور رشتے خراب کرتی ہے۔ تو آخر میں کربنگ ہے کیا؟ یہ صرف شکایت نہیں، یہ کلچر ہے، یہ مزہ ہے، یہ مشکل حالات میں زندہ رہنے کا ایک طریقہ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ دوستی ہے۔ بالکل آخر میں مصنف کہتے ہیں کہ اس دن کے قہقہوں میں انہیں پاکستان آرمی کی اصل روح محسوس ہوئی، بھائی چارہ اور خود پر ہنسنے کی صلاحیت۔